ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل تتم الصالحات. چلیے جی، آج تو بہت لمبی آیت ہے ہماری، آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے تلاوت کے دوران بھی، اور لمبی آیت کو سمجھنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے اور اس کی تفسیر بہت مختصر ہوتی ہے، کیونکہ آیت میں ہی ساری بات سمجھ آتی ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ مائدہ پڑھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک پہ ایک چیز ہمارے سامنے آتی جا رہی ہے، اور اگر ہم ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں قرآن پاک کا ایک بڑا خوبصورت انداز بھی دکھتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ زندگی میں کبھی انسان ایک طرح کے حالات میں ہوتا ہے تو کبھی دوسری طرح کے حالات میں ہوتا ہے. بس یہ دعا کیجئے کہ ہم ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہوں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو. آپ راضی ہیں اپنے رب سے؟ الحمدللہ. تو بولیے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. چلیے شروع کرتے ہیں. آج ہم آیت 106 سے شروع کریں گے. الحمدللہ ایک طویل ٹاپک ہمارا پچھلی آیت پہ پورا ہوا تھا. آج ادھر سے آپ وصیت، اور وہ وصیت جو کسی کو دوران سفر کرنی پڑ جائے، یعنی پردیس میں کوئی ہو اور وہاں موت کے آثار شروع ہو جائیں تو انسان کیا کرے گا، یہ ہے ہمارا ٹاپک، اور اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آیت نمبر 106، 106. ٹاپک لکھیے گا. ٹاپک سے بھی آپ کو کافی بات سمجھ آ جاتی ہوگی الحمدللہ، کیونکہ جب ہم چیزوں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ لیتے ہیں نا تو پھر ہمیں بعد میں اس کو یاد رکھنا بھی آسان ہوتا ہے. تو لکھیے گا گواہی کی اہمیت. ٹھیک ہے، پھر آگے اس میں ہم وصیت کے مسائل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. لفظی ترجمہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. شہادتو، گواہی. بینکم، تمہارے درمیان. اذا، جب. حضر، حاضر ہو، مراد کیا ہے؟ آ جائے. احدکم، تم میں سے کسی ایک کو. الموت، موت. حین، وقت. الوصیتی، وصیت کے. اثنان، دو. ٹو. ذوی عدل، صاحب عدل. مراد ہے کہ سچے، اچھی ریپوٹیشن والے لوگ. منکم، تم میں سے. او آخرانی، یا دوسرے دو. من غیرکم، تمہارے سوا. ان، اگر. انتم، ہو تم. ضربتم، سفر کر رہے تم. فی الارض، زمین میں. فاصابتکم، پھر پہنچے تم کو.
मुसीबतुल मौती, मुसीबत मौत की। तहबिसूनहुमा, तुम रोक लो इन दोनों को। मिन बादिस सलाह, नमाज के बाद। फ़युक़सिमानी, फिर वो दोनों कस्में खाएं। मानी, अलिफ नून के तस्निया का, ड्यूल का। बिल्लाही, अल्लाह की। इनिर तब तुम, अगर शक में पड़े तुम। क्या होगी कसम, ये लफ्ज़ है अब कसम के। ला नश्तरी, ना हम बेचेंगे। बिही, इनको। समनन, कीमत में। वलौ काना, और अगरचे हों। ज़ा क़ुरबा, क़राबत वाले, मुराद रिश्तेदार। वला, और ना। नक्तुमु, हम छुपाएंगे। शहादता, गवाही को। अल्लाही, अल्लाह की। इन्ना, मुराद क्या कि अगर हमने ऐसा किया यानी गवाही छुपाई। इन्ना, बेशक हम। इज़न, तब। लमिनल आसिमीन, अलबत्ता गुनाहगारों में से होंगे। चलिए अब ज़रा सा बामुहावरा तर्जमा सुनते वक्त पेंसिल से कॉमास लगाइएगा तो आयत समझ आने लगेगी। मैं कोशिश करूँगी कि बीच में कुछ लफ्ज़ ऐसे बोलूँ कि जिससे आपका ये बामुहावरा तर्जमा तफसीरी तर्जमे में बदल जाए और हम इसको पूरी तरह समझ लें इधर ही से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनिकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे आपस में दो शख्स का गवाह होना मुनासिब है जबकि तुम में से किसी को मौत आने लगे और वसीयत करने का वक्त हो। कॉमा लगा लीजिए। वो दो शख्स ऐसे हों कि दीनदार हों, ख्वाह तुम में से हों, मुराद मुसलमान, या गैर लोगों में से, मुराद गैर मुस्लिम। दो शख्स हों, अगर तुम कहीं सफ़र में गए हो और तुम्हें मौत आ जाए, अगर तुमको शुबा हो तो इन दोनों को, तुम दोनों कौन, नीचे लिखे मैयत के भरोसा। अगर तुमको शुबा हो तो इन दोनों को बाद नमाज रोक लो, फिर दोनों अल्लाह की कसम खाएं कि हम इस कसम के एवज़ कोई नफ़ा नहीं लेना चाहते, अगरचे कोई कराबतदार भी हो, और अल्लाह ताला की बात को हम पोशीदा नहीं करेंगे। हम इस हालत में सख्त गुनाहगार होंगे, यानी अगर हमने गवाही को छुपाया। चलिए अब देखते हैं। आपको साफ लग रहा है कि अहकामात का ताल्लुक मामलात से है। लिखिएगा, कुरान पाक में नमाज रोज़े की इतनी डिटेल्स नहीं जिनका ताल्लुक इबादत से है, और इबादत बंदे का अल्लाह यानी बंदे और अल्लाह के बीच में है। अल्लाह का हक है कि बंदे उसकी इबादत करें, लेकिन कुरान पाक में दो चीज़ों का कसरत से ज़िक्र है। एक है अक़ीदा और दूसरा है मुआमलात। बीच में इबादत का तज़किरा है, तफसीलात नहीं है, और अखलाकियात तो सारी की सारी इस्लाम में मौजूद है। तो लिखिएगा इसका एक सब टॉपिक, दौरान सफ़र मौत आ जाने की सूरत में वसीयत का तरीक़ाकार। ठीक है, कि किसी पे अचानक मौत के असरात हो, مثلا हार्ट अटैक हो गया या फिर हादसा हो गया, कोई भी वजह हो सकती है, तो उसका तरीका भी। पहले तो बताइए कि क्या आपको हैरत नहीं हुई ये टॉपिक सुन के? कुरान पाक अल्लाह की किताब, एक एक लफ्ज़ पे 10-10 नेकियां, और उसमें मौत की और ज़िंदगी की और वसीयतों की बातें। यहाँ से देखिए इंसानी मामलात को अल्लाह सुब्हान तआला कितनी अहमियत देते हैं। दूसरी बात यहाँ ये भी याद लिख कर लीजिए एक साइड नोट पे कि सूरत माइदा अहद और मीसाक की सूरत है ना। पहली आयत याद कीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल-उक़ूद। ईमान वालो, अपने अहद, अपने अक़ूद, अक़द, पैमान, माहदे, प्लेजेस पूरे करो। ठीक है, और अब इसमें जिन बुनियादी बातों पर अहद लिया गया उनमें से एक बहुत बड़ी बात जो हमने सूरत के शुरू में पढ़ा था वो क्या तो ए दिलो, कि मुसलमानों को अल्लाह के गवाह के तौर पर अदल और एहसान का अलमबरदार होने की हैसियत से शहादत हक़ पर फ़ाइज़ किया गया। बिल्कुल शुरू की आयतें पढ़ रही हैं, अब आप इसको बस इतना लिख लें कि सूरत के शुरू से अब ये सूरत के आखिर का रब्त है। सूरत के शुरू में अहद व पैमान की बात थी,
اور مسلمانوں کو حق کے علمبردار ہونے کے ناطے قوامین بالقسط کے منصب پر فائز کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ تم نے اللہ اور اس کے دین کی سچائی کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ ہے شہادت حق کی گواہی۔ اور کیوں پیش کرنا ہے؟ تاکہ اس کے نتیجے میں دنیا کے سامنے اللہ اور اس کے دین کی سچائی واضح ہو۔ کتنا بڑا کام ہے۔ دیکھیے، آپ نے کبھی کسی عدالت میں گواہی دی ہے؟ میں نے تو نہیں کبھی دی، اور اللہ نہ کبھی ایسا کوئی موقع لائے۔ بہت مشکل لگتا ہے نا، جان پہ بنتی ہے، اور لفظ عدالت سن کے عورتوں کے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور جائیں گی بھی تو وہاں پتہ نہیں چور پہ ہی ترس آ جائے، چلو چھوڑ دیں اس کو، میں نے اس کو معاف کیا۔ یہ گواہی قیامت کے دن آپ نے اور میں نے دینی ہے۔ تیار ہیں؟ جی، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ آپ کو مجھے اللہ نے دنیا میں اللہ اور اس کے دین کے گواہ بنا کر پیش کیا کہ لا الہ الا اللہ۔ میں آپ گواہیاں دیں گے اللہ ایک ہے، اللہ عدل پہ قائم ہے، محمد رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پورے دین کی، پوری شریعت کی، ہر حکم کی، ہر ڈوز کی، ڈونٹ کی ہم نے گواہی دینی ہے وہاں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہم سے تقاضا بھی یہی تھا کہ تمہارے علم کا سرچشمہ صاف ستھرا ہو، ایسی جگہ سے علم لینا کہ جہاں کسی کی آمیزش نہ ہو، کسی کے افکار، کسی کا تعصب، کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت نہ ہو، پیور قرآن سنت کا سرچشمہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا تقاضا لکھیے، تمہاری عبادت گاہیں، تمہارے انتظامی ادارے، تمہارے حکومتوں کے ایوان کیوں نہیں، یعنی ہر فیلڈ آف لائف، حتیٰ کہ حسب ضرورت تمہارے میدان جنگ، اپنے دعووں اور اپنے عمل سے شہادت حق کا فریضہ اس طرح انجام دیں کہ اللہ اور اس کے دین کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہو جائے۔ یعنی مسلم عدلیہ، مسلم کیبنٹس، مسلم سکولز، مسلم مساجد، مسلم سکولز، ادارے، مدرسے، یونیورسٹیز، جامعات، سینٹ اور جو کچھ بھی ہے، ہر جگہ سے ایک چیز جھلکے کہ شہادت حق کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ یہی ہے وہ طریقہ جس کے بعد پھر اللہ اور اس کے دین کی سچائی لوگوں پر کھلتی ہے۔ آپ کا میڈیا دکھائے یہ سب کچھ۔ آج کا تو سب سے بڑا شہادت حق کی گواہی دینے والا ادارہ میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، اور اسی طرح سے ای میڈیا۔ ہر چیز بول بول کر پوری دنیا کو بتایا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور لکھ لیجئے، یہ شہادت حق یقیناً نامکمل رہتی ہے اگر انسانی معاملات پر اس کے اثرات گہرے نہ ہوں۔ ایک مسلمان جو اپنے آپ کو شہادت حق کا امین سمجھتا ہے، اگر وہ باہمی معاملات میں سچی شہادت نہیں دیتا، اس میں جھوٹ بولتا ہے یا چھپاتا ہے، ایسے شخص سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اجتماعی زندگی میں شہادت حق کا فرض انجام دے؟ سوچیے ذرا، کوئی دے سکتا؟ یعنی میں آپ کو اس وقت پڑھا سکتی ہوں اگر اندر میری کسی سے لڑائی لگی ہو؟ سچ بتائیے، نہیں پڑھا سکتی۔ آپ ادھر پرسکون ہو کے بیٹھ سکتے ہیں اگر بیچ میں آپ کو کوئی الٹے پلٹے میسج آ رہے ہیں اس وقت، یا کئی ایسے رکی جائیں کہ جی پہلے یہ معاملہ صاف کرو پھر جانا؟ نہیں ہو سکتا۔ لکھیے، جب تک ہماری ذاتی زندگی، ہماری معاملات کی زندگی سیدھی نہیں ہوگی، ہم دین نہیں سیکھ سکتے اور نہ سکھا سکتے۔ ایسا بندہ کبھی بھی دین کے کام نہیں کرے گا، اور میں کہتی ہوں نہیں کرنا چاہیے۔ میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں، آپ تو بھی 5 چھٹے پارے پہ ہیں نا، میں ان لوگوں کو جو ہمارے ایڈوانس کورسز ہیں، جو ایڈمنز ہیں، جو کئی ٹیچرز ہیں، میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں دیکھیں، اگر آپ دکھی ہیں، بیمار ہیں، اپسیٹ ہیں، گھر کا ماحول بڑا ایڈورس ہے، ساس کو منا کے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، تانے سنتی ہیں، میاں کا موڈ ہے، تو آپ قرآن پڑھایا نہ کریں، تفسیر نہ کرائیں۔ آپ کیوں؟ اثر ہوتا ہے۔ میں جب تک خود مطمئن نہیں، میں آپ کو مطمئن کیسے کروں گی؟ نہ تیاری، نہ کچھ، دماغ پہ یہ وہ، جا کے وہاں جذبات میں ساری ساس کے خلافی باتیں کروں؟ نہیں کرنا، نہیں کرنا، یہ جرم ہوگا۔ آپ ریکارڈنگ چلا دیتے ہیں نا، بیٹھ کے آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، جو جس نے بولنا ہے اس کا ذمہ، اچھا بولے برا بولے وہ جانے اور اللہ جانے۔ لیکن آپ ٹھیک ہے، آپ کا مزاج بھی دکھنا چاہیے، آپ کے چہرے مورے سے دکھنا چاہیے کہ آپ اس وقت اس کلاس کا ایک کتنا پیارا حصہ ہیں۔ تو آپ چاہے خود بولیں یا بلوائیں یا تجوید کریں یا کچھ بھی معاملہ ہو، پڑھنے آتے ہیں نا، چہرے پہ مسکراہٹ لا کے آیا کریں۔
آپ کو دیکھ کر دل کھل جائیں. تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے اس آپس کے تعلقات اور خاص طور پہ زندگی تو کیا زندگی موت کے معاملات بھی اتنے اہم ہیں کہ اللہ نے اس کو کون قوامین شہداء علی الناس سے جوڑ دیا. آپ دیکھیے کہ انسانی معاملات جو ہوتے ہیں نا، شخصی معاملات اجتماعی معاملات سے پیوست ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ جدا ہو دریا سے تو رہ جاتی ہے، کچھ اس طرح کا شعر ہے نا. ایک تو وہ ہے نا پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی موجیں ہیں، ہم مل کر ایک دریا بن جاتے ہیں. تو میری اجتماعی زندگی اور میری گھریلو زندگی کا بڑا گہرا تعلق ہے. اثر قبول کرتے ہیں ہم سب، یہاں آ کر ایک دوسرے سے انرجی لیتے ہیں. تو اگر پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو انرجی جائے تو وہ موٹیویشن بھی لوز ہو جاتا ہے، ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بیٹری اگر اندر چھوڑ دیں کچھ دن تو وہ بیٹری ختم ہوتی ہے. آپ کئی چیزیں ہوں گی، وینگ اسکیل ہے ہمارے پاس، کبھی بیٹری اندر ہی رکھ کے بھول جائیں، جب کچھ دن بعد کھولیں تو وہ بیکار ہو چکی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح یاد رکھیے ہم سب ایک دوسرے کا اثر قبول کرتے ہیں. افراد سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور اجتماعیت کے زیر اثر افراد سازی کا کام ہو رہا ہے. یہاں اصل میں افراد سازی کا کام ہو رہا ہے. تو زندگی کے معاملات میں سچی شہادت دینا، لکھیے گا 2-3 جملے دل پہ لکھیے گا، بلکہ کاپی کے بعد. زندگی کے معاملات میں شہادت دینا، سچی گواہی دینا، یہ وہ عملی تربیت ہے جو شہادت حق کے منصب کے حوالے سے ذمہ داریاں ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے. بس آپ شہادت حق کا منصب لے کر بیٹھے ہیں، آپ یہ ذمہ داری ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے کہ سچ بولنا ہے چاہے تلوار سر پہ ہو. ہم بات ہی بدل لیتے ہیں، ہم تو بات کی ٹون ہی چینج کر لیتے ہیں. سچ سچ اور سچ. ان آیات میں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں باہمی معاملات میں، اب دیکھیے کہ سچی شہادت دینے کا حکم ہے. اور کتنی عجیب بات ہے کہ یہ باہمی انسانی معاملات کی گواہی ہے، لیکن اس کو لفظ دیکھیے ذرا آیت کے، شہادت اللہ کا حق نام دیا گیا. اللہ تعالیٰ بندوں کے معاملوں کو اپنی گواہی کہتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپس کی چھوٹی موٹی گواہیاں بھی اجتماعی شہادت حق کا حصہ ہیں. کیونکہ جس معاشرے میں معاملات یعنی معاملات شہادت باطل کا شکار ہو، چاہے اس کا حلقہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ معاشرہ وسیع سطح پر شہادت حق کا فرض انجام دے ہی نہیں سکتا. بات سمجھ گئے؟ آپ اپنے ملکوں کو لے لیجئے، بڑا معروف ہے عدلیہ کے اندر معاملات کا عدل بدل. جھوٹے گواہ لائے جاتے ہیں، سچے گواہوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. کبھی بھی اس معاشرے میں شہادت حق کا کام نہیں ہوگا. چھوٹے لیول پہ گھر میں جھوٹ بول جاتے ہیں لوگ. مردوں کے آنے پہ اور رویے، مردوں کے جانے پہ اور رویے، مہمانوں کے آنے پہ بہو سے اور رابطے اور بعد میں کچھ اور معاملے. تو لکھیے چھوٹی شہادت یا بڑی، اپنے لیے بس ساری باتوں میں جو آپ کو اپنے لیے لگنی ہے کہ میں نے جس کو سچ کہنا ہے اس کو سچ کہنا ہے. حق حق ہے، باطل باطل ہے. اور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. کسی کی طرفداری کرنا، کسی کی جانبداری کرنا، کسی کے لیے جس کو کہتے ہیں کہ غیر جانبدار رہنا، یہ سب چیزیں قیامت کے دن جواب دہی کا ذریعہ ہوں گی. تو ہمیشہ اللہ سے کہا کریں، اللہ سیدھی چیز دکھا، سیدھی بات بلوا، سیدھی بات کر، اندر کچھ باہر کچھ، دل میں کچھ، اندر کچھ، ایک سے کچھ دوسرے سے کچھ. بیکاریات ہے یہ بد اخلاقی ہے، یہ اضطراب ہے. افسوس کی بات ہے آج ہمیں لوگوں کے خراب کپڑے پہننا نظر آتا ہے، فلاں ایسا پہنتی تو فلاں ایسی کرتی، لیکن ہمیں یہ ہینکیاں پینکیاں نہیں نظر آتی. قولوا قولا سدیدا، یہ نہیں کہ اوپر سے شیک ہینڈ اور اندر سے آپ جڑیں کاٹے کسی کی. تو آپ کے گھر کا سکون، آپ کی اجتماعی زندگی کا سکون ہو یا کوئی اور، ایک اصول یہاں سے لے کر اب آیت کا ذرا میں آپ کو شان نزول دینے لگی ہوں. اور وہ کیا ہے؟ چاہے میری ماں ہو سامنے یا بھابھی ہو، دونوں میں کوئی معاملہ بگڑ گیا، میں نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ ماں کا نا، کیونکہ اس کے بڑے حق ہے؟ نہیں. بھابھی کا کیونکہ جوان ہے اور بھائی کماتا ہے؟ نہیں. آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے.
یہ الگ بات ہے آپ حق کو اپنی کسی اور اینگل سے دیکھیں، ہر بندے کو ویسے ہی دکھتا ہے حق جیسا وہ دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر وہ دعا زبان پہ رکھیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ کے نبی کی ایک اور دعا ہے، بلکہ ابوبکر صدیق کی طرف بھی منسوب کی جاتی ہے کہ اللہم ارنا شیء الذی کما ہی، اللہ مجھے چیزیں ویسی دکھا جیسی وہ ہیں۔ آدھی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی ہماری، آدھے اس طرح بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ پڑھاتے ہوئے آپ کو مجھے یہ کیوں سکھا رہے ہیں کہ یہ آخری دور کی صورت ہے، اللہ کے نبی جانے والے تھے۔ یہ تمہیدی نہیں، یہ انتہائی اختتامی وصیتیں لکھ لیں۔ سورۃ مائدہ اللہ کے نبی کے الوداعی احکامات ہیں جو اللہ نے ان کے ذریعے دلوائے کہ دیکھو میرے بات یہ نہ کرنا، میرے بات یہ نہ کرنا۔ اور اگر آپ کے اصول واضح ہو گئے نا اور آپ بالکل اسٹیبلشڈ نارمز پہ چلنے لگے تو آپ دیکھیے گا کل قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمسارگی نہیں ہوگی۔ چلیے اب یہ تو وہ تھا سارا جو اس آیت کا ہم نے لینا تھا الحمدللہ۔ اب لیجئے کہ یہ آیتیں کہاں سے نازل ہوئیں۔ امام قرطبی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی معروف کتاب ہے، تفسیر کی عربی کی بک ہے۔ انہوں نے ان 3 آیتوں، یعنی اب اس کے آگے 3 آیتوں تک بات اکٹھی ہو رہی ہے اور پھر انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ ہی آگے کر لیں گے۔ اور وہ کیا ہے کہ مجھے اس میں وہ کیا لکھتے ہیں، میں آپ کو ایک کوٹیشن پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں۔ ان 3 آیات کے بارے میں کیا کہتے ہیں امام قرطبی کہ مجھے اس میں کوئی اختلاف معلوم نہیں کہ یہ 3 آیتیں تمیم و عدی اور عدی بن بدا، 2 نام ہیں، بس لکھ لیں تمیم اور دوسرا عدی لکھ لیں، ان کے متعلق نازل ہوئیں۔ اور بخاری اور دارقطنی میں ابن عباس کی روایت بھی کچھ ایسی ہے۔ تفصیل کیا ہے پڑھ کے سناؤں گی کیونکہ واقعہ ہے تو کمی بیشی نہ ہو جائے۔ لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان جس کا نام تھا بدیل، جیسے آپ بدل لکھتے ہیں نا اس کے اندر یا ڈال دیجیے بدیل، اس کے نام کیا تھا بدیل، 2 نصرانیوں کو یعنی کرسچینز کو جن کے نام کیا تھے تمیم دادی اور عدی بن بدا، ان کے ساتھ تجارت کے لیے شام گیا۔ سمجھ آ رہا ہے نا، 3 لوگ بزنس ٹرپ پہ سیریا گئے، آج کی زبان میں آسان لفظ بول دیے ہاں۔ ان میں سے ایک مسلمان تھا، اس کا نام تھا بدیل، 2 کرسچینز تھے، ایک کا نام تھا تمیم دادی اور دوسرے کا عدی بن بدا۔ جب شام پہنچے تو بدیل بیمار ہو گیا جو کہ مسلمان تھا۔ اس نے اپنے مال کی فہرست لکھ کر سامان میں رکھ دی اور ان دونوں دوستوں کو بتایا نہ، یعنی جو بھی سفر میں پاس سامان ہوتا ہے، کوئی کیش ہوگا، کوئی فون ہوگا، کوئی لیپ ٹاپ ہوگا آج کی زبان میں، کوئی ہینڈ کیری کچھ بھی، اور جو بھی لگیج ہوتا ہے اس میں جو کچھ ہے نا، اس نے یہ عقل مندی کی کہ اس کی ایک لسٹ بنائی اور سامان کے اندر رکھی اور اپنے ساتھیوں کو نہیں بتایا کہ میں نے لسٹ بنا دی۔ مرض بڑھ گیا، اتنا بڑا تو جب اس کو لگا کہ اب شاید میں نہ بچ سکوں، اس نے اپنے دونوں کرسچین دوستوں کو وصیت کی کہ دیکھو جب تم واپس جاؤ گے تو میرا یہ سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ بس اتنی سی بات ہوئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ فوت ہو گیا۔ انہوں نے سارا سامان لا کر وارثوں کے حوالے دیا، لیکن نیت خراب ہوئی، سامان میں سے چاندی کا ایک پیالہ جس پر سونے کا پانی اور نقش و نگار تھے وہ نکال لیا۔ ان کو یہ تھا کہ گھر والوں کو کیا لگے، کہاں ان کو کیسے پتہ لگے گا۔ گھر والوں نے جب سامان کھولا تو اس میں لسٹ تھی، جب لسٹ دیکھی تو اس میں سے پیالہ غائب تھا۔ انہوں نے پوچھا جا کر کہ کیا میت نے کچھ مال فروخت کیا تھا یا کچھ زیادہ بیمار رہا کہ علاج پر کچھ زیادہ خرچ ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب کیا ہوا، معاملہ مقدمہ بن گیا، اللہ کے نبی کی عدالت میں معاملہ پیش ہوا۔ وارثوں کے پاس گواہ نہیں تھے کیونکہ وہ تو پیچھے تھے بیچارے، پاس تو تھے نہیں۔ اب یہ 2 کرسچین جو آئے اور ان کے پاس تھے تو اب اللہ کے نبی نے کیا کیا، ان دونوں نصرانیوں سے قسم لی کہ ہم نے میت کے مال میں سے کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں کی، نہ کوئی چیز چھپائی اس کی، اور نہ خیانت کی نہ چھپائی۔ آخر قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا، یعنی وہ جھوٹی قسم کھا گئے اور معاملہ ان کے حق میں ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد پتہ کیا چلا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے مکہ میں کسی سنار کے ہاتھوں میں فروخت کیا، جیولر کو جا کے بیچ دیا، ذرا چاندی اور سونا تھا۔ جب سوال ہوا تو کہنے لگے او اچھا، یعنی بات تو کھلتی، دیکھیں بات کبھی نہیں چھپتی،
7 پردوں میں بھی آپ کوئی بات کریں گے نا کھلتی ہے، اور جرم تو کبھی نہیں چھپتا، جیسے کہ ادھر ہے پیالہ پکڑا گیا، کہا بھئی کدھر سے آئے؟ وہ نہیں، وہ تو ہم نے میت سے خرید لیا تھا۔ خریدنے کے وقت کے گواہ دکھاؤ، وہ کوئی نہیں تھے۔ چونکہ گواہ کوئی نہیں تھے اس لیے ہم نے اس کا پہلے ذکر نہیں کیا، شاید کہ ہماری بات نہ مانی جائے۔ پھر میت کے بارے سے اللہ کے نبی کی طرف آئے۔ اب دیکھیے پہلی صورت کے برعکس اب یہ ایسے لوگ جن کو وصیت کر دی جائے نا، ان کو اوصیاء کہتے ہیں، جمع وصی۔ کبھی آپ کتابوں میں سنیں نا فلاں کو وصی بنایا، مراد ہے کہ وصی کون؟ جس کے سامنے وصیت کی جاتی، تو اوصیاء اس کی جمع ہے۔ خیر خریداری کے دعوے دار تھے اور وارث منکر تھے، جن کو وصیت سے مال مل رہا تھا، شہادت موجود نہیں تھی۔ اب وارثوں میں سے 2 لوگ جو میت سے قریب تر تھے، انہوں نے قسم کھائی کہ پیالہ میت کی ملکیت تھا، اور یہ دونوں نصرانی اپنی قسم میں جھوٹے ہیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ اب یہ وارث کس بات پہ قسم کھا رہے ہیں؟ وہ لسٹ جو مل گئی اس لسٹ میں لکھا ہے مرنے والے نے کہ اس میں ایک پیالہ ہے۔ اب ذرا دیکھیے یہاں سے، دیکھیے دوسروں کا مال حق اور ناحق کھانے کا کیا معاملہ ہے۔ خیر وہ جھوٹے پڑ گئے، دونوں نے قسم کھائی کہ یہ جھوٹے ہیں، لہٰذا جس قیمت پر انہوں نے فروخت کیا تھا، اور وہ روایت میں تھی کہ 1000 درہم کا وہ پیالہ انہوں نے بیچا تھا سنار کو، وہ رقم وارثوں کو واپس دلائی گئی۔ پہلی تو بات دیکھیے، اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ شان نزول میں جو یہ واقعہ بیان کیا گیا، اور ان آیتوں کا ادھر ذکر نہیں لکھتا، لیکن صاف واضح ہے کہ اس آیت میں آپ کے میرے لیے بہت سارے احکامات ہیں۔ لکھیے گا نمبر 1، یعنی سیکھنے اور خلاصے کی باتیں، جو آدمی اپنی موت کے قریب ہونے کو محسوس کرے اور چاہتا ہے کہ حاضر مال کے بارے میں اپنے گھر والوں کو وصیت کرے، تو اسے چاہیے کہ 2 مسلمانوں کو گواہ بنائے، اگر وہ سفر پر نہیں ہے، اور جو کچھ وہ اپنے غیر حاضر رشتہ داروں کو دینا چاہتا ہے وہ ان کے سپرد کر دے۔ پہلی بات یعنی 2 مسلمانوں کو گواہ بنانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ گھر میں اگر تو گھر میں تو ہوں گے نا مسلمان، اور جو کچھ وہ رشتہ دار جو وہاں موجود نہیں ہیں وہ ان کو دے دیں۔ لیکن جب سفر پر ہو، جیسا کہ ادھر ہے، اور 2 مسلمان گواہ نہیں ملتے جن کی شہادت رکھے، اپنا مال ان کے سپرد کرے، تو پھر اس صورت میں 2 گواہوں کا غیر مسلموں میں سے ہونا بھی جائز ہے۔ پہلی بات واضح ہوئی۔ دوسری بات، پھر اگر مسلمانوں کو شک ہو جائے یا میت کے گھر والے شک میں پڑ جائیں کہ کیا یہ 2 گواہ جو کچھ کہ دیکھیں نا عدالتوں میں مجرم بھی ہوتے ہیں، چور بھی ہوتے ہیں، چکے بھی ہوتے ہیں، زانی بھی ہوتے ہیں، شرابی بھی ہوتے ہیں۔ کئی لوگ کیوں نہیں گواہی دیتے کہ عدالت سے باہر نکلتے ہی ہمیں مروا دیں گے لوگ، جو مرضی کرے کوئی، بولنا سچ ہے۔ میں نے کس کی قبر میں جانا؟ میں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا، اور آپ نے میری میں نہیں جانا۔ سچ اور سچ، قولوا قولا سدیدا، آپ اپنے آپ کو سچا رکھیں گے تو انشاءاللہ بات سچی نکلے گی مجھ سے، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو سچا نہ رکھا، جو مرضی کر لیں، خوش آپ سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق،
مخلوق کی نافرمانی میں خالق کی نافرمانی، یعنی مخلوق کی خوشی کے لیے خالق کی نافرمانی نہیں ہوگی، تو یہ آیت آپ کے میرے لیے کرائٹیرین ہے۔ دیکھیے ہم میں سے کوئی عدالتوں میں نہیں جاتا اور اللہ نہ لے کے جائے، پہلے بھی بات کی، لیکن ہم گھریلو عدالتوں میں ہر وقت ہوتے ہیں۔ مقدمے نہیں دیکھتی ماں سارا دن بچوں کے؟ میں اکثر کہتی ہوں اگر ماں لائر ہوتی تو کبھی بھوکی نہ مرتی۔ ابھی ایک ماں 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 ماں، یہ دے گیا، لے گیا، وہ گیا، اس نے میری کاپی میرا، ابھی اس کو نہیں دیا تو چھوٹی آ جائے گی، چھوٹی آئی تو تیسرا آ جائے گا۔ تو ماشاءاللہ یہ مقدمے بھی لکھ لیں، کبھی کسی کی بے جا حمایت نہ کریں، نہ بیجا مخالفت، نہ بیجا حمایت۔ اللہ سے وہ نظر مانگیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، اور یہ اللہ دیتا ہے، میں آپ کو لکھ دیتی ہوں۔ چرب زبانی ہو، اللہ کے نبی نے کہا ایک بندہ بہت چرب زبان ہے۔ چرب زبان سمجھتے ہیں؟ بات اتنی پیاری کرتا ہے، اپنا اس کا پوائنٹ آف ایکسپلینیشن بہت پیارا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس کی بات سمجھ کر، اس کو سچا سمجھ کر زمین کا ٹکڑا اس کو دے دوں گا، لیکن اگر اس نے جھوٹ بولا تو قیامت کے دن اس زمین کے نیچے کی 7 زمینیں اس کے گلے میں توق بنا کر پہنائی جائیں گی۔ ممکن ہوتا ہے آپ کا ایک بچہ بہت اچھی بات کرتا ہے، وہ وہاں تھپڑ مار بھی آتا ہے، ادھر آ کے جھوٹا بھی بن رہا ہے، ادھر آ کے وہ مظلوم بھی بن رہا ہے۔ اب کیا کریں؟ سوال لکھے۔ بہت ضروری ہے انسانوں کی عدالت میں کامیاب ہونا، اللہ کی عدالت میں کامیاب ہونے سے کیا کئی گنا مشکل ہے۔ تبھی تو کہا کہ جس کے اوپر کوئی زیادہ ذمہ داریاں اور کوئی ہے ہی نہیں ایسے کوئی لین دین، وہی خوش قسمت ہے۔ جنگلوں میں نکل جائیں گے لوگ قیامت کے قریب، لیکن اجر بھی اسی میں، لوگوں میں رہنا، ان کی تکلیفوں پہ صبر کرنا، شکر کرنا، یہی جنت ہے۔ اب کیسے آپ کو پتا چلے؟ دعا کیجیے، صاحب فراست بنا دے، اے اللہ مجھے فہم دے، اے اللہ مجھے حکمت دے، حکمت البالغہ دے۔ آنے والا کورس آپ کا، بس آپ چھوٹوں کا نہیں بڑوں کا، دیکھیں گے آپ وہ کورس کیا حکمتیں کھولتا ہے، اور اس میں کسی کو اجازت نہیں آنے کی باہر سے۔ حکمت مانگیے، اور ایک اللہ کی طرف سے برہان ہوتی ہے، آپ کو معاملہ سوج جاتا ہے کہ یہ وہ یہ، اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں۔ تو اس معاملے میں اپنے آپ کو سٹرونگ کریں۔ آپ ساتھ سے آپ کی 2 بہویں ہو سکتی ہیں ایک ہی گھر میں، مجبوری ہے دونوں کو ساتھ ہی رکھا ہوا ہے۔ اب آپ اس کی سنتی ہیں اس کے حق میں، اس کی سنتے اس کے حق میں۔ اور ایک ہمارے کلچر کی بڑی بری عادت ہے، اخلاقی کمزوری کہوں گی، جس کی بات سنی اس کا ساتھ۔ اور ایک اور بڑا پیارا کلچر ہوتا ہے ہمارا، جو پہلے سنا دے وہ جیت جائے گا، ساری دنیا سنا دے پھر حق بولے۔ موسیٰ کے حق کی طرف سارے سانپوں کو کھا جاتا ہے، کیونکہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بلکہ وہ جس کھلاڑی کو اپنی کھیلنے پہ مان ہوتا ہے، کہتا ہے ٹاس جیتے ہیں، جو مرضی تم نے کھیلنا ہے آ جاؤ، ہم نے کھیلنا ہے ہم کھیلتے ہیں۔ اس کو یہ کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا، چھوٹے کو ہوتا ہے یا کمزور کو ہوتا ہے۔ تو یہاں اس میں سے عمل کی یہ باتیں لیجیے۔ دوسری بات بہت اہم ہے، یہ قانون جو اس وقت آپ اور میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ لا ہے، اسلامک لاز ہیں یہ۔ اگر اسلام نافذ ہوگا تو ایگزیکٹلی یہ آیتیں ان عدالتوں میں پڑھ کے کوٹ کی جائیں گی جہاں گواہیوں کا معاملہ آئے گا ایسی۔ تو یہ قانون شہادت کی ساری ضرورتوں اور سارے حالات پر حاوی نہیں ہے، ایک عارضی حالت ہے۔ ایک شخص مرنے کے قریب، اور موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، اپنا مال چند لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اب اس وقتی ضرورت میں اس کے لیے یہ آسان نہیں کہ عدالت میں جائے، وہاں قانونی ضرورتیں پوری کرے، لائر لے، بل لکھائے، لکھے۔ تو اللہ نے ایک آسان سا طریقہ دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان ہر وقت پروٹوکول نہیں چاہتا، لکھت پڑھت بولنا، لائیں پہلے فارم فل کریں پھر مریض کو لے کے جائیں گے، پہلے آپ ایمرجنسی کے سائن کیجئے تو پھر آپ کو ایمبولینس بھیجیں گے۔ یہاں لکھیے، عربی کا ایک بڑا اصول ہے کہ الضروریات، یعنی ضرورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ کئی چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں۔ ویدر میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، ہو گئی ختم، درجے تھے مل گئے، تو ہر چیز بہت پلاننگوں کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ گو کے پلاننگ کی ایک اپنی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ انسان کو ہر ممکن حد تک قانون کی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور یہ آسان ترین طریقہ جو ان آیات میں بتا دیا۔ اگر وہ سفر کی حالت میں، اور سفر بھی اس دور کا کہ جب ضرورتوں میں کا بہت فقدان تھا، کوئی ایسے حالات ہی نہیں تھے جیسے آج ہیں کہ ایک کلک کریں تو گاڑی بلا لیں اور ایک کلک کریں تو ہاسپٹل چلے جائیں۔ تو جو ضرورت مند کے حالات کے مطابق ہو، مراد قانونی الجھنیں پیدا کرنا نہیں ہے،
بلکہ آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ تو جملہ لکھیے، رولز آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہونے چاہیے، مشکلات کے لیے نہیں۔ قانون کا اصل ہدف کیا ہے کہ شہریوں کی زندگی مطمئن زندگی ہو، خوبصورت زندگی ہو۔ جب لوگوں کو ان کی ضرورتیں آپ آسانی سے دیں گے تو وہ دوسری چیزوں میں بھی ٹھیک ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ دو آدمی جو وہی جو دو کرسچین ساتھ آئے تھے، ان کو فقہ کی اصطلاح میں وسیع کہتے ہیں، مسلمان نہیں تو غیر مسلم۔ یہ بھی ایک اصول دے رہا ہے آپ کو کہ غیر معمولی حالات میں اور عام معمول کی زندگی میں فرق ہو سکتا ہے۔ لیکن نکاح میں مسلم گواہ چاہیے ہوتے ہیں، کئی چیزوں میں مسلمان کے سوا کسی کی گواہی نہیں مانی جاتی، لیکن کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں پھر غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ لیکن عام معمول کی زندگی میں پھر ایسے اشتراک کریں کہ اچھا اگر ادھر بھی کر سکتے ہیں تو پھر عام زندگی میں بھی کر سکتے ہیں۔ تیسری بات دیکھیے کہ جو اوصیاء یعنی جن کو وصیت کی گئی تھی ان کے عادل ہونے کی شرط ہے۔ اب یہ بھی عادل وہ نہیں کہ پہلے کسی عدالت میں جا کر اس کا کوئی کریکٹر سرٹیفکیٹ لائیں گے، مراد یہ ہے کہ ضرورت کے وقت جو بہترین شخص موجود ہو اس کو گواہ بنا دو، ٹھیک ہے؟ جیسے ٹرسٹی بنانا ہوتا ہے کسی کو جس پہ آپ کا ٹرسٹ ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس میں بتایا گیا کہ مدعی کے لیے گواہ پیش کرنا لازمی ہے، یعنی جو دعویٰ کرے گواہ پیش کرے۔ یہ اتنا بڑا اصول ہے کہ میں اب یہاں اس پہ آنا نہیں چاہ رہی، ورنہ پھر شاید ہم اگلی بھی دعائیں نہ کر سکیں۔ لیکن جو کلیم کریں اس کا پروف دیں، اور پروف کے بغیر بات بالکل بیکار ہے، کریں نہ۔ آپ کو ہوتا ہے کہ زنا کی تہمت کسی پہ لگا دیں اور 4 گواہ نہ دیں تو آپ کے اوپر تہمت لگے گی، اس کو تو 100 لگوانے تھے، آپ کو 80 کوڑے لگیں گے۔ تو دعوے کے بغیر، دلیل کے بغیر دعویٰ نہ کرے، یہ بھی ایک اصول اس میں سے نکلتا ہے۔ اور اگر شریعت کے مطابق گواہ پیش کریں اور فیصلہ آپ کے حق میں ہو تو یہ آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح ایک اس میں قسمیں کھانے کی بھی بات ہے کہ کئی جگہ پہ کچھ نہ ہو تو مسلمان کی بات پہ اعتبار کر کے اس سے قسم لے لی جائے گی، کیونکہ قسم مسلمان ہی کھاتا ہے سچی، دوسرا کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ معاف کرے اگر رسمی کلامی مسلمان ہے تو وہ بھی جھوٹ بول دے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور چیز ہے کہ قسم میں شدت پیدا کرنے کا دارومدار حاکم کی رائے پہ ہے۔ حاکم اس معاملے میں کچھ بات بڑھا کم زیادہ کر سکتا ہے، جیسے حالات ہوں گے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ پھر آپ دیکھیے اس میں ایک لفظ ہم نے دیکھا تحبسونہما، روک رکھو ان دونوں کو، حبس سے نا۔ جس آدمی پر کسی کا کوئی حق واجب ہو اس کو اس حق کی ضرورت کو قید کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک اصول ہے۔ 7واں اصول دیکھیے، اس ایک آیت میں ہمیں اس معاملے میں کیا ملتا ہے کہ نماز کے بعد قسم کھانے کا ذکر کیوں کیا گیا، اور یہ کون سی نماز ہے؟ تو اس پہ بھی اہل علم کی رائے ہے کہ عصر کی نماز ہے۔ اس وقت کو اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو اہل کتاب بھی اس وقت کی بہت عظیم کرتے تھے، خاص طور پہ جھوٹ بولنا ایسے وقت میں ان کے نزدیک بھی بہت معیوب تھا، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی خاص وقت یا مقام کی قید لگا کر قسم کو رکھ لینا یہ بھی جائز ہے۔ تغلیظ بولتے ہیں اس کو، غلظہ، یعنی کسی کو کہا جا سکتا ہے کہ جی یہ کام ہے تو بس اسی وقت ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا، یہ مراد ہے۔ اور اسلام قانون دیتے وقت ہر دور اور ہر زمانے کو مد نظر رکھتا ہے، چند لوگوں کو دیکھ کر قانون نہیں بنتا۔ اور اسلام نہ تو کسی پسماندہ قوم کا وقتی قانون ہے، نہ کسی دولت مند قوم کا ہے، یہ سب کے لیے فلیکسیبلٹی کے ساتھ ضرورت اور حالات کے مطابق ہوگا۔ سفر کے ذرائع بدل گئے، اس وقت گھوڑے اونٹتے، آج گاڑیاں ہیں، ٹیکسیاں ہیں، بہت کچھ ہے نا۔ تو اب اس ایک آیت کو آج کے دور میں امپلیمنٹیشن دینے کے لیے پھر حکمران اور جو بھی لوگ اہل رائے ہیں وہ اس میں سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہم کیا کریں گے۔ اور یہاں قانون کی پیروی کا بھی ایک خوبصورت اصول ہے کہ قانون صرف اچھی زندگی گزارنے کے لیے آسانیاں ہی نہیں دیتا بلکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف بھی ڈالتا ہے۔ آج دنیا میں لوگوں کے ڈر سے لوگوں نے ماسک پہن لیے، کیونکہ نہیں پہنیں گے تو یہ ہوگا، اور اگر کبھی نقاب پہننے پہ اگر 150 پاؤنڈ یوروز تھا ایک جرمانہ تو اتارے بھی۔ لوگ دنیا میں صرف قانون کے ڈر کے ساتھ کام کرتے ہیں، جبکہ مومن وَاتَّقُوا اللَّهَ کی بات کرتا ہے۔ سنو، غور کرو، دیکھو، واسمعوا، غور سے سنا کرو۔ اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسقین کو۔ تو کیا پتہ چلا کہ مسلمان کا سٹائل بالکل فرق ہوتا ہے غیر مسلم سے۔ اب غیر مسلم میں آپ آج بے دین یا بیکار مسلمان کو لے لیجئے، لیکن مجھے اس ایک آیت سے بہت گائیڈ لائن ملی
جتنا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے جائیں گے نا کہ اللہ مجھے میرے حالات کے مطابق وسعت ذہنی دے دے، حکمت دے دے، میں ان چیزوں کو سمجھ سکوں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کا سینہ کھولے گا۔ تو یہ تو تھی آیت۔ اب اس کی کچھ لوگ بھی وضاحت دیکھ لیجئے۔ لفظ شہادت، شہید یشہد بہت دفعہ ہوگا، حاضر ہونا، موجود ہونا، گواہی دینا، اس طرح گھر میں موجود ہونے کے لیے آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرہ، حاضر، موجود، یہ جو لفظ موجود ہے اس میں بھی آپ دیکھیے کہ وجدہ کا لفظ ہے نا۔ پھر اسی طرح سے بستیوں کے لیے بھی اس کی ایک سینس آتی ہے، یعنی مراد یہ کہ موجود ہونا، کوئی بھی چیز ہے۔ وصیت کا لفظ وہ سواد جا پیچھے سورۃ نساء میں ہم نے لفظ دیکھا تھا ڈیٹیل سے۔ متصل ہونا، دیکھیے وصل، متصل ہونا، مل جانا، وہ زمین جس کے پودے باہم ملے ہوئے ہوں اور گتھم گتھا ہوں۔ اور وصی کہتے ہیں وصیت، یعنی وصیت جس کی جائے اور جس کے حق میں کی جائے، اس کو ہم اوپر دیکھ چکے ہیں۔ وصی، اوصیہ۔ پھر درخت میں ضرب ہے، مارنا، ڈھالنا، مثل، مشابہ، روک دینا، بند کرنا، ان کی تفصیل ہو چکی ہے اس لیے میں دہرا نہیں رہی۔ اور اصابتکم میں صوب ہے، مصیبت لفظ بھی اسی سے ہے۔ صائب، صوب، اوپر سے نیچے آنا، بارش کا گرنا۔ آپ پیچھے پڑھ کَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاء پہلے پارے میں ہے۔ اور ثواب، صائب الرائے ہونا، وہ تیر جو نشانے پر جا کر بیٹھے، معاشی بدخالی اور ناکامی۔ تحبسونہا، دیکھیے تھوڑا دیکھنے میں مشکل تھا لیکن اس میں حبس ہے۔ حبس یحبسو میں روکنا ہوتا ہے نا، قید کرنا، جانوروں کے چارہ رکھنے کی جگہ۔ وقف، ترک دینا، وقف کر دینا کسی چیز کو۔ ارتبتم کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب ہے یہ، نفسیاتی الجھنیں، شک و شبہ، بے چینی، گمان، تہمت، گردش زمانہ، اضطراب اور بے چینی مختلف فارمز میں اس کے اندر آتا ہے۔ جی، پھر اس کے بعد دیکھیے آپ دیکھیے کہ ایسی چیزیں جس کو ہم ان لفظوں میں کھولتے ہیں نا، کبھی کبھی یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی قرآن کی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے نا۔ جیسے اب ریب کیا تھا اور ارتبتم، ایک نظر میں تو دکھتا بھی نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ نشتری، شین راجا سے خرید و فروخت، بارگین کرتے ہیں جیسے آپ، بیچنا، خریدنا، پھیلانا، وہ درخت جس کی لکڑی سے کمان بنائے جائیں۔ پھر نقط میں قتم ہے، چھپانا، راز کو چھپانا۔ پھر اسی طرح سے وہ درخت جس کی لکڑی سے کمان بنائے جائیں۔ پھر سے دیکھیے راز پوشیدہ کرنا۔ العاصمین، العاصم کی جمع، اسم۔ آپ دیکھیے کہ عاصمہ اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکے لیکن نہ چلے۔ وہ اعمال جو ثواب سے روکنے اور پیچھے رکھنے والے ہوں، تو ظاہر ہے جتنے گناہ بڑھیں گے اتنی نیکیاں اور ثواب کم ہوگا۔ خیر کے کاموں سے رکنے اور روکنے کو بھی کہتے ہیں۔ کیا سیکھا؟ آیت پوری ہوتی ہے، دہرائی کر لیجئے۔ پہلی بات وصیت کرنا اور اس کی اہمیت۔ 2، صاحب عدل گواہ بنانا، شہادت کو نہ بیچا جائے، جھوٹی گواہی دینا وغیرہ، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ تفسیر بالحدیث، صحیح بخاری کی روایت ہے 2780، ابن عباس راوی ہے۔ کہتے ہیں کہ بنی سہم کا ایک شخص تمیم داری اور عدی بن بدا کے ساتھ سفر کو نکلا۔ وہ ایک ایسے ملک میں جا کر مر گیا جہاں کوئی مسلمان نہ تھا۔ یہ دونوں شخص اس کا متروکہ مال لے کر مدینہ واپس آئے۔ اس کے اسباب میں چاندی کا ایک گلاس گم تھا۔ آپ نے ان دونوں کو قسم کھانے کا حکم دیا، انہوں نے قسم کھا لی۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ گلاس مکہ میں ملا، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ گلاس تمیم اور عدی سے خریدا۔ اس وقت میت کے 2 عزیز عمر بن علاس اور مطلب کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ ہماری یہ گواہی تمیم اور عدی کی گواہی سے زیادہ معتبر ہے۔
یہ گلاس یا پیالہ کہہ لیں آپ میت کا ہی ہے۔ اور ابن عباس نے کہا کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم والی آخر تک۔ اب آپ دیکھیں یہاں کچھ نام کچھ فرق ہے نا، تو ایسے ہی ہوتا ہے، کئی ایک بات مختلف احادیث سے ہمارے ساتھ پہنچتی ہے، تو ایک جگہ ایک واقعہ ہوتا ہے، دوسری جگہ دوسری بات بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارا آپ کا کام کیا ہے قرآن پاک کو سنتے اور پڑھتے وقت کہ ہم نے اس میں سے عمل کی چیزوں کو اپنے عمل کی چیزوں کو لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فلو چارٹ ہے آپ کے سامنے۔ حقوق العباد کی کوتاہی کیا ہے؟ گواہی کو چھپانا اور جھوٹی قسم کھانا، اور اللہ تعالیٰ میں حقوق العباد میں کمی کرنے سے بچائے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات ہے مرنے سے پہلے وصیت کر لینی ہے، وصیت کے بعد 2 عادل گواہ بنانے ہیں، ہمیں کوئی گواہی دینے کو کہے تو ہمیں سچی گواہی دینی ہے۔ دیکھیے گواہی کے وقت مکر جانا کبیرہ گناہ، حق بات کو حق سمجھتے ہوئے چھپا لینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہم ان چیزوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر ہماری اجتماعی زندگی کی بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات پہ جما دے اور اس کا ساتھ دینے والا بنائے، اور حق کو حق سمجھتے ہوئے ہم ان چیزوں کو دیکھیں۔ اب اگلی آیتوں میں سے چونکہ تفسیر ہو چکی ہے تو بس ہم اس کا گو تھرو ہی کریں گے۔ آیت 107 گواہی کی شرعی حیثیت، لفظی ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے اگلی آیت پہ لے جاؤں گی آپ کو، کیونکہ تفسیر سب کی اکٹھی ہو گئی، جو بات پیچھے ہوئی اس کا ذکر تفسیر میں گزر گیا لیکن آیت میں ادھر ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ ہم اس دفعہ ہر آیت کو الگ توڑ رہے ہیں نا، ورنہ جو پورا واقعہ بیان کیا ہے وہ اس آیت کے اندر آ رہا ہے، تو اس لیے میں اس کو الگ سے بول رہی ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ فائن پھر اگر اسیرا خبر ہو جائے، علا اس بات پر، انہما کہ بے شک وہ دونوں، استحقا وہ دونوں حقدار ہوئے یعنی ان کا حق ثابت ہو گیا، اثمن گناہ کے، فاخرانی وہ دوسرے، یقومانی دونوں کھڑے ہو گئے، مقامہما ان دونوں کی جگہ، من الذین ان لوگوں میں سے، استحقا حق ثابت ہوا، علیہم ان پر، الاولیانی 2 قریب ترین، اولیان یہ قریب کی جمع اقرب جیسے ہوتا ہے، فیقسمانی پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، کیا ہوگی قسم؟ لشہادتنا البتہ ہماری شہادت، احق زیادہ سچی ہے، من شہادتہما ان دونوں کی شہادت سے، وما اعتدینا اور نہیں زیادتی کی ہم نے، انا بے شک ہم، اذن تب، لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ سنیں گے تو آپ کو بہت سمجھ آئے گا، کیونکہ اس کی تفسیر آلریڈی پیچھے ہو چکی۔ فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا پھر اگر اس کی اطلاع ہو گئی کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، اور وہ شخص جو سب میں قریب تر ہے جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ سچی ہے، اور ہم نے ذرا بھی تجاوز نہیں کیا، اور اگر ہم ایسا کرتے تو ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ کیا پتہ چلا؟ وہی بات جو پیچھے گزر گئی کہ جھوٹی گواہی دی کسی نے اگر، تو اس کے اوپر پھر ان کو کھڑا کیا جائے گا اور یہ دیں گے، یعنی پہلے دونوں نے دی جو کہ جھوٹ بول رہے تھے کہہ لیجئے، پھر بعد میں گھر والوں میں سے وہ لوگ گواہی دیں گے جو کہ اس بات کو دوسری طرح سمجھتے تھے۔ تو اس کا بھی ٹاپک آپ یہی لکھیں گے کہ گواہی کی اہمیت انسانی معاملات میں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں جو لفظ ہیں کچھ اسیرا آپ کے لیے نیا لفظ ہے بالکل بھی، عین سارا آگاہ ہونا، مطلع ہونا، باخبر ہونا۔ ایک لفظ ہے نبا، نبا بھی خبر ہوتی ہے، لیکن اسیرا اس سے زیادہ باریک بات ہے، ٹھیک ہے؟ خبر لفظ خود بھی عربی کا ہی ہے، لیکن اس میں ایک کہہ لیجئے کہ ایک نیا پن ہے، ایک اچھوتا پن ہے کہ کس طریقے سے
قرآن پاک نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. ابھی اس کو تھوڑا سا کھولتی ہوں. آگے دیکھیے استحقا کو، حق کا لفظ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے کلچر میں بولا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے. وہی لفظ ہے یہ. الف سین تال اب جاتا ہے نا، تو ٹو سیک، طلب، کسی چیز کو آس کے معنوں میں ٹو آس، کسی چیز کا ٹھوس شکل میں سامنے آنا، جیسے ہم کہتے ہیں ٹھوس حقیقت، محکم اور تعمیری نتائج وغیرہ. پھر سر دیکھیں فیقسیمانی میں قسم ہے، کسی چیز کے حصے کرنا. تقسیم لفظ بھی اسی سے ہے نا، بانٹ دینا. شہادتی ہما میں وہی لفظ ہے شاہدہ سے، پچھلی آیت میں بھی گزرا ہے. اور اعتدینا عین دال واو، ادوف دوری، اجنبی لوگ، دور جگہ، دشمن، پیچھے اس پہ ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے، تیار کیا ہوا لفظ. تو اس آیت کی تفسیر جو ہم نے دیکھی اس کو چند لفظوں میں دے لیں کہ اس آیت میں پتہ چلا کہ جھوٹے گواہوں کے بعد دو اہل گواہ ثابت ہوں گے، یعنی گھر والوں میں سے جن کو پتہ تھا کہ ہماری میت جو گئی ہے اس کے سامان میں ایک چاندی کا پیالہ بھی تھا، تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے. اور یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بچا کے رکھے. اس آیت کے ساتھ تفسیر بالحدیث لیجئے گا. بخاری ہے 2654. عبد الرحمن بن نبی بکرہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں. 3 بار آپ نے اسی طرح فرمایا. صحابہ نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی یہ شرک جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اللہ کے نبی اس بات تک سنتے وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا ہاں اور جھوٹی گواہی بھی. اور صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ جملہ اتنی بار دہرایا کہ ہم کہنے لگے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو جھوٹی گواہیوں سے بچیے، مجھے تو خوف آ رہا ہے. اور اب دیکھیے ہم خواتین کے معاملے تو آدھے جھوٹے ہوتے ہیں، ہم اپنی زبان سے اپنی بات کو ہی سچا کہہ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا بھی اپنی بات کو سچا ہی کہہ رہا ہوتا ہے. یہ صرف اندر کی عدالت سیدھی ہوگی نا، اور یہ صرف تب ہوگا جب آپ کہیں کہ اللہ مجھے میری غلطیاں دکھا. کل کی آیت کا اتنا گہرا اثر ہوا. رات ہماری 10-11 بجے کی ادھر ایسی میٹنگ کہہ لیجیے یا ساتھی تھے، تو میں نے ان کو بھی سنایا کہ اس آیت نے تو ایسے لگتا ہے مجھے توڑ دیا. علیکم انفسکم، اپنی فکریں کرو. ہم دنیا میں جو مرضی ثابت کر دیں کسی کو، جب تک ہم اپنی نظروں میں نہیں اٹھیں گے، سچے نہیں ہوں گے، تو بات نہیں بنے گی. یہ اسیرا کا لفظ تھوڑا سا آپ کے ساتھ کھول دو تو پھر آگے چلتے ہیں. آپ دیکھیے کہ عین سارا، اسیرا یا اسرا یا سرو، ایسارن اور اسورن سب فارمز ہیں اس کی. پھسل جانا، گر پڑنا. کسی بات پر بغیر قصد کے، یعنی ارادہ نہیں تھا، بس بغیر قصد کے کسی چیز کی اطلاع ہو گئی آپ کو، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. بات سمجھے، بہت گہری بات ہے. آپ نہیں چاہتے کوئی چیز آپ کو دکھے، پھر بھی آپ کے سامنے آ گئی، تو وہ خبر ہوتی ہے اسرا. اور اسرا ہو علی کذا، اس نے فلاں چیز کو اس چیز سے باخبر کر دیا. کہاں ہے بلا، بہت پڑھتے ہیں آپ. وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے باخبر کر دیا. کس نے بلا، یاد آ رہا ہے؟ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو بہرحال ایک فلو چارٹ دیکھ لیجئے. جھوٹی شہادت کیا ہے؟ ظلم و زیادتی ہے، دوسرے کی حق تلفی ہے، اور گناہ کبیرہ بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا سیکھا؟ جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی نہیں دینی، زیادتی نہیں کرنی، ظلم کرنے کے برابر ہوگا یہ، اور ہمیں کسی کا حق نہیں کھانا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری آیت اس کے بارے میں لے لیجئے. 1-2 منٹ لے لوں اوپر یا چھوڑ دوں؟ آپ جو کہ جلدی سے لکھیے اپنے اس میں، کیونکہ بات ہو چکی ہے. چلے کل تفسیر اگلی منڈے کو کر لیں گے، نو پرابلم. وقت نہیں لیتی کیونکہ جمعہ ہے، اور میری بھی اصل میں آج ایک اور کلاس ہے جہاں مجھے فوراً نکلنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق دے، مجھے بھی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ شیئر کرنا کوئی چاہیں تو کر سکتے ہیں 2 منٹ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا سیکھا آپ نے؟ جو ساری میں نے جو اپنے لیے سیکھا ہے کہ کوئی بھی لین دین ہو تو ہمیشہ لکھت پکڑ پڑھت بہت ضروری ہے. ہم اس چیز میں اکثر ویک پن، چاہے ہم اپنے رشتہ داروں سے کر رہے ہو کسی سے بھی کر رہے ہو تو کہہ دیتے کہ نہیں چلو یہ ہمارا اپنا ہے تو اس سے ضرورت نہیں لکھنے کی. تو یہ کہ جب اللہ کے نبی نے بتا دیے کہ ہر چیز میں لکھنا تو بہت وقت ہے کہ ہم لکھ کے جو بھی معاملہ کرے وہ لکھ کے کریں. تو دوسرا سر یہ ہوتا ہے کہ اکثر نا ایسے معاملات آتے ہیں کہ کسی کی ہم سائٹ لے لیتے ہیں کہ کوئی ہم کسی کی ایک کی سٹوری سن کے ساری سائٹ اسی کی طرف چلی جاتی ہے. تو جب تک ہم دونوں سائٹس کی بات نہ سن لیں تو ہم کوئی رائے بھی نہ دیں اور کسی ایک کی سائٹ بھی نہ لیں. تو دوسرا ساجی ایسا میں سوچ رہی تھی کہ اکثر ہمارے اپنے ساتھ معاملات ہوتے ہیں یہ کہ کچھ کوئی بچے کی عادت ہوتی ہے کہ جھوٹ بول کے اپنی چیزوں کو پیش کرنا اور اپنا سائڈ لینا. تو وہ پھر ساجی اس میں نا کافی ہم ہو جاتے ہیں کہ کیا کرے. تو ساجی الحمدللہ مجھے آج اس چیز کا جواب مل گیا کہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اتنا صاحب فراست بنا دے کہ ہم یہ معاملے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں. آمین ثم آمین. یہ فرحانہ باجی آپ کا مائک آن ہے، آپ لے لیں پلیز. سر مجھے لگتا ہے کہ اسکول میں جو کمپیوٹر ہے اس کا مائک کا کچھ ہوگا تو باجی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. جی ٹھیک ہے بس پھر یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر جی وہی مائک کا تھوڑا سا مسئلہ تھا. تو سر جی آج کے سبق سے بہت سمجھ آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن اور سنت میں جو اصول دیے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، ان میں ہمارے اپنے لیے کتنی زیادہ آسانی ہے اور اس سے پھر ہم دوسروں کے لیے بھی آسانی کا باعث بن سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں آسانیاں کرنے والا بنائے. اور بعض اوقات ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہم کئی معاملے ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا یہ چیزیں بہت دور تک غلط سمت میں چلی جاتی ہیں جن کا اتنی بڑی پکڑ ہے، جن کا اتنا بڑا سلسلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس چیز کو اچھے طریقے سے پڑھنے اور سیکھنے والے بنائے اور جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق معاملات ہیں ان کو اسی طریقے سے کریں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں بچ سکیں گے. نہیں تو یہاں پہ کوئی بات ایسی ہم اگر کر بھی دیتے ہیں تو بعد میں پھر اس کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ وہ ہمیں آخرت میں جا کے بھگتنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. نورین جی بات کریں گے. جی باجی سوری میں بس بتا دوں کہ استاد جی نے روم لیو کر لیا کیونکہ آپ کا مائک بہت لیٹ سے آیا، لیکن آپ اپنی شیئرنگ کر لیں پلیز. جی استاد جی میں نے یہی سیکھا ہے کہ حق کا ہمیشہ ساتھ دینا اور حق کی شہادت کی گواہی دینی ہے. اور دوسرا رول جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں نہ کہ مشکلات پیدا کرنے کے لیے. اور اپنے آپ کو سچا رکھیں گے تو ہمیشہ بات سچی نکلے گی.